السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 1442 ہجری کا محرم الحرام آ چکا ہے۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد شہدائے کربلا اور امام علی مقام حضرت امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور شہدائے کربلا کی یاد سے ساری دنیا گونج اٹھتی ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں، جیسے آزادی یا ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مر جاتے ہیں یا قتل کر دی جاتے ہیں، تو دنیا کے عرف میں انہیں بھی شہید کہا جاتا ہے۔ مگر جو شہدائے اسلام ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کے دین میں شہید کیا جاتا ہے، ان کا درجہ اور مرتبہ اعلیٰ ترین ہوتا ہے، چونکہ ان کی شہادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ قانون قدرت کی پاسبانی اور ناموس رسالت کے لیے اپنے جان عزیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد، ان کی تمنا، ان کی نیت خالصتاً فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان شہدائے کرام کا کارنامہ اور شہید ہونے کے بعد بھی یہ شہداء زندہ رہتے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے اور کفار 1000 مسلمان بے سر و سامان تھے، اور کفار کا ساز و سامان بے شمار۔ پھر بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست فاش۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جس میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ اس کے بعد مسلمان تو کہتے تھے کہ فلاں فلاں لوگ اس جنگ میں مرے، اور کفار و منافقین کہتے تھے کہ یہ ایسے دیوانے ہیں کہ تھوڑے اور بے سر و سامان لوگ بڑی جماعتوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے بے فائدہ فضول میں اپنی جانیں گنواتے ہیں۔ ان کے حق میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ تم اے مسلمانوں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو کر شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو اسی طرح زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی محسوس نہیں ہوتی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں شہداء کو مردہ کہنے سے منع فرمایا، اور دوسری جگہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مرنے والوں کو مردہ سمجھو بھی نہیں۔ شہداء کی زندگی ایسی یقینی ہے کہ انہیں مردہ جاننا اور کہنا بھی گناہ ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں بہت گنجائش ہے۔ جو بھی دین سے رکاوٹ دور کرنے کے لیے مارا جائے تو شہید فی سبیل اللہ ہے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت بھی ایک عظیم اور تاریخی شہادت ہے۔ جس عظیم مقصد کے لیے یہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ اپنی نوعیت کا انوکھا اور بے مثال واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے طلعت جمال کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا،
اپنی متاع زندگی کا ہر نقش قربان کر دیا، اپنی دولت و ثروت، اپنی دنیاوی عظمت و شوکت، اپنا عیش و آرام، اپنا سکون دل اور اپنی حرارت زندگی سب کچھ مرضی الہی پر نثار کر دیا۔ میدان کربلا کی المناک داستان اور نواس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم قربانی قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو بتاتی رہے گی اور یاد دلاتی رہے گی کہ حق و صداقت کے لیے باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ گلستان رسالت کے شہزادے خاک و خون میں نہا کر ہم کو کیا سبق دے گئے؟ اللہ اور رسول کے فرمان کو ماننا اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنا اور کسی بھی تبدیلی کو تسلیم نہ کرنا، یہی ایمان کی علامت اور ایمان کی روح ہے۔ اس لرزہ خیز داستان کا سب سے اہم پہلو یہی ہے جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا مقصد وابستہ ہے۔ مقصد حسین پوری دنیا انسانیت سے وابستہ تھا، اس لیے انسانیت نے اپنا دل چیر کر آپ کی یاد کو اور آپ کی بے لوث قربانیوں کو محفوظ کر لیا۔ کون نہیں جانتا کہ دنیا میں طاقت اور پاور کا غلط استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ رہا کیے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کو بہت ہی ترقی یافتہ کہا جا رہا ہے، طاقت اور پاور ہی کا بول بالا ہو رہا ہے، انسانیت کے پرخچے اڑ رہے ہیں، اخلاقیات اور ہمدردی کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ یاد رکھیے کہ طاقت کی پوجا ہمیشہ گناہوں کی بنیاد رہی ہے اور بہت ساری خرابیوں اور برائیوں کی بنیادوں میں بہت ہی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ یزید بن معاویہ کا دور حکومت بھی ایسا ہی بدترین دور تھا، جہاں شراب کے دور چل رہے تھے اور مہوشوں کا جھرمٹ لگا ہوا تھا، جہاں عام رعایا یعنی پبلک کے خون کو نچوڑ کر خلیفہ کے رنگ ریلیوں کی محفل آباد ہو رہی تھی، جہاں انصاف کو کن چھری سے حلال کیا جا رہا تھا، غریبوں کی صدائیں سنی نہیں جاتی تھیں۔ وہ وقت کس قدر نازک تھا جب احساسات مر چکے تھے، ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، سچائی کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، خوف و ہراس سے بڑے بڑے لوگوں کی زبان بند ہو گئی تھی، دنیاوی دولت نے بڑے بڑوں کے دل پر مہر لگا دی تھی، ان تمام برائیوں کو اسلامی تہذیب سے جوڑا جا رہا تھا۔ یزید کی حکومت کو اسلامی حکومت کہا جا رہا تھا۔ یہی وہ دور تھا جس نے امام حسین کو مضطرب کر دیا، یہی وہ غم تھا جو حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ کر ابل پڑا اور آپ کے جسم ناز سے خون بن کر کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں جذب ہو گیا۔ یزید کو خلیفۃ المسلمین کہا جا رہا تھا، قرآن و حدیث میں ترمیم و تحریف کیا جا رہا تھا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تبدیلی کی جا رہی تھی۔ یہی وہ جبر و تشدد تھا جس کو قبول کرنے سے حضرت امام حسین نے انکار فرما دیا۔ مسجد حسین میں تھا یزید کہ یزیدیوں کے چہرے پر جو مکر و فریب کے پردے ہیں اس کو تار تار کر دیا جائے اور رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اصل اسلام وہ نہیں ہے جسے یزید عام کرنا چاہ رہا تھا، بلکہ اصل اسلام اور اصل دین، اصل شریعت وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو رسول محترم نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہے، جسے نواس رسول نے کربلا میں پیش کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور مختلف انداز میں جائز طریقہ اختیار کر کے اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ان کے کارناموں سے، ان کی زندگیوں سے اپنے ایمان و عقیدت کو جلا بخشتے ہیں۔
خصوصی طور پر اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ، دنیا کے قائدین کو آپ یاد بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، جس سے آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں آپ دینی رہنماؤں اور بزرگوں کو پڑھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی موجود ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے۔ آپ نے سنا اور دیکھا اور سمجھا کہ واقع کربلا کا اور سانحہ کربلا کا مقصد کیا تھا۔ آج کا مسلمان کیا واقعہ کربلا کو اور حادثہ کربلا کو یاد کر کے اپنے عملی زندگی میں کچھ ایسی باتیں لانا چاہتا ہے، کچھ ایسی باتوں کی کوشش کرتا ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ صاحب ایمان ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق ہے، یہ جانثار ہے، یہ اسلام سے اور دین سے سچی محبت کرتا ہے۔ بلکہ ہمیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جس طرح اس دور میں اسلام اور دین کے خلاف کام کاج کیا جا رہا تھا، آج بھی مسلمانوں میں بددینی اور مسلمانوں میں خرافات، مسلمانوں میں برائیاں، مسلمانوں میں بد اخلاقیاں، مسلمانوں میں غیر اسلامی باتوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ اے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اپنا عالم برزخ ٹھیک کرنا ہے، اپنا عالم آخرت ٹھیک کرنا ہے، تو نواز رسول نے جو میدان کربلا میں یہ قربانی پیش کی ہے، اس قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اسلامی ساچے کے مطابق ڈھالیے۔ انشاءاللہ تعالی دونوں جہان میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کامرانی نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔